بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے چینل پہ آنے والی تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اور دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں یا رب العالمین سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، آمین ثم آمین۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے نماز فجر کے بعد کا ایک خاص عمل لایا ہوں، ایک خاص تسبیح لایا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جب آج اس تسبیح کا آپ اہتمام کریں گے نماز فجر کے فوراً بعد، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت اور اس کی تاثیر سے آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت اللہ پاک قبول منظور فرمائے گا۔ یا غنی ہوں میں اللہ پاک نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ یا غنی ہوں کا مطلب ہے اے بے پرواہ ذات۔ جب ہم اللہ کو اس نام سے پکارتے ہیں اور اس کو پکارنے سے پہلے جس مقصد اور جس حاجت کی نیت کرتے ہیں، اللہ پاک اس مقصد اور اس حاجت میں اللہ پاک سرخرو فرماتا ہے، کامیاب فرماتا ہے۔ آج یا غنیوں کی انتہائی مختصر تسبیح نماز فجر کے بعد اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نماز فجر کے بعد اس تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ انتہائی مختصر تسبیح ہے، آپ کو اس عمل سمجھانے میں ٹائم ضرور لگتا ہے۔ جب آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں گے، جب اس تسبیح کا پورا طریقہ پڑھنے کا پورا عمل آپ سیکھ لیں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو صرف 1 منٹ لگے گا، 60 سیکنڈز آپ کے لگیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز وقت کے اعتبار سے انتہائی مختصر عمل ہے، لیکن اثر کے اعتبار سے تیر بعدف عمل ہے۔ جس طرح تیر جا کے سیدھے نشانے پہ لگتا ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت اللہ پاک فوری طور پہ قبول منظور فرمائے گا۔ یا غنی ہو کا مطلب اور مفہوم سمجھ گئے۔ جب اس تسبیح کا آپ اہتمام کریں گے نماز فجر کے فوراً بعد، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ کی مدد خاص آپ پہ نازل ہوگی۔ فوری غیبی راستوں سے اللہ پاک آپ کو نوازے گا۔ انشاءاللہ تعالی عزیز غیبی اسباب پیدا فرمائیں گے، اللہ پاک غیبی راستے نکالیں گے آپ کی تمام مشکلات کو حل کرنے میں، آپ کے تمام مقاصد کو پورا کرنے میں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز میری وہ تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اور دوست جو اپنی زندگی میں تھک ہار چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، اور پریشانی کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے بند گلی کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس بند گلی میں کوئی راستہ نہیں مل رہا، نہ آگے نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے پیچھے کوئی راستہ نہیں مل رہا نجات کا، تو آج یا غنیوں کا خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جب اللہ کو اس نام سے پکارنے سے پہلے اپنے تمام مقاصد، تمام حاجات کی نیت کر کے جب آپ یا غنیوں کا آج نماز فجر کے بعد عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز بیٹھے بیٹھے اللہ پاک آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اور جو وہ نام اللہ کے صفاتی نام ہے، خصوصی طور پہ یا غنیوں کو جب آپ یا غنیوں کو پڑھیں گے تو اللہ پاک کی غیبی مدد آپ پہ نازل ہوگی۔ اللہ پاک دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، اللہ پاک دل کی کیفیت کو مد نظر رکھ کے، آپ کی نیت کو مد نظر رکھ کے آپ کی تمام حاجات کو، تمام دعاؤں کو، تمام مقاصد کو قبول فرمائیں گے۔ ایک اللہ ہی تمام حاجات کو، تمام مقاصد کو پورا کرنے والی ذات ہے، کوئی بندہ نہیں دینے والا۔ ہماری تمام مشکلات کو، ہماری تمام جتنے بھی مقاصد زندگی ہیں ان کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہماری اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تھوڑی سی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج نہ کل ہماری تمام دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے گا۔ صبر کرنے سے انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک مزید عطا کرے گا۔ آج انشاءاللہ تعالی عزیز جب اس عمل کو آپ کریں گے، اپنی تمام مقاصد، تمام حاجات کی نیتوں کو باندھ کے آپ نے اس عمل کے اہتمام کرنا ہے۔ اگر قرض کی ادائیگی میں اسباب چاہتے ہیں، اگر بیٹیوں کے اچھے رشتے چاہتے ہیں، اگر آپ بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے اگر آپ کی زندگی میں بندش ہے، صحت کے اعتبار سے اگر کوئی بیماری ہے اس میں شفا نہیں مل رہی،
تو وہ بندش کی علامت ہے، تو آپ اس بندش کو توڑ سکتے ہیں۔ آپ کے اگر نصیب میں بند تالے لگے ہوئے ہیں، ان تالوں کو توڑنا چاہتے ہیں، تقدیر پہ بند تالے ہیں ان کو تڑوانا چاہتے ہیں، تو یا غنیوں کا عمل میرے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق آج نماز فجر کے بعد آپ اس کا اہتمام کر لیں۔ یقین کریں اللہ پاک یا غنیوں کی تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، 7 نسلوں تک رزق مال و دولت کو اللہ پاک وسعت عطا فرمائے گا۔ آج اگر قرض کی ادائیگی میں اگر آپ کو کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی بندش آ رہی ہے، آج یا غنیوں کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی اس قرض کی ادائیگی میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی عزیز غیبی راستوں سے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اگر بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو انشاءاللہ تعالی عزیز یا غنیوں کی تسبیح پڑھنے سے پہلے اچھے رشتوں کی امید کر لیں، اچھے رشتوں کی نیت کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک سبیلیں پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک اچھے رشتوں کو آپ کے گھر خود وہ چل کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ بند کاروبار جاری ہونے شروع ہو جائے گا، بند کاروبار چلنے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، بے اولاد ہیں، تو یا غنیوں کی تسبیح پڑھنے سے پہلے نماز فجر کے فوراً بعد آپ نے یا غنیوں کی تسبیح پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ نیت کر لیں، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ یا غنیوں کا مطلب اور مفہوم سمجھ کے آپ کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد اللہ کے سامنے رکھ لیں، یا اللہ میں بے اولاد ہوں، یا اللہ مجھے یا اللہ غنی کر دے، یا اللہ میں غریب ہوں، یا اللہ مجھے غنی کر دے، یا اللہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، یا اللہ مجھے غنی کر دے، یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے صحت دے کے غنی کر دے، یا رب العالمین دکان کاروبار نہیں چل رہا، یا اللہ مجھے غنی کر دے۔ اللہ پاک آپ کو غنی کر دیں گے۔ یا اللہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے، یا اللہ مجھے ذاتی گھر عطا فرما، مجھے غنی کر دے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے، آج آپ نماز فجر کے فوراً بعد اس تسبیح کا اہتمام کرنے سے پہلے اپنے تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی نیت باندھ کے اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ آج یا غنیوں کی تسبیح آپ کی تقدیر بدل دے گی، آپ کے نصیب بدل دے گی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آج اس تسبیح کا اہتمام کرتے ہوئے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ نیک اور صالح اولاد مل جائے گی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ بیماری ہے تو صحت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرمائیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں، کوئی بھی اگر آپ کی زندگی میں حاجت ہے، اللہ پاک اس میں آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ آج یا غنیوں آپ کی زندگی کی انشاءاللہ تعالی عزیز کو بدل دے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں آپ بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ یا غنیوں کی تسبیح میں اللہ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ آج کا عمل شروع ہونے سے پہلے میں آج کی دعا کرنا چاہوں گا خصوصی طور پہ، تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ نے آمین لکھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کو ضرور مینشن کرنا ہے۔ نہ جانے کس کی آمین سے اللہ پاک کس کی آمین کو قبول فرما دے، اور سب کی حاجات، سب کی دعاؤں کو اللہ پاک شرف قبولیت بخشے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جتنے بھی یا اللہ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، ان کی پریشانیوں کو حل فرما۔ جتنے بھی بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی ذاتی گھر کے خواہشمند ہیں یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی دکان کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی دکان کاروبار میں برکت عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما۔ بیٹیوں کے رشتوں کے مثال ہیں یا رب العالمین، ان کے رشتوں کے یا اللہ من پسند رشتوں کے یا اللہ اسباب پیدا فرما، ان کے من پسند رشتے ان کے گھر خود چل کے آئیں یا رب العالمین۔ سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ جتنے بھی یا اللہ شادی شدہ افراد ہیں، خاوند بیوی ہیں، ان کے درمیان ناچاکی ہے، جھگڑا ہے، کشیدگی ہے، اس کا تو خاتمہ فرما، محبت اور انس پیدا فرما، آمین ثم آمین۔ آج کا عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अब फौरी तौर पे तमाम मकासद की, तमाम हजात की नीयत बांध के आपने सबसे पहले आपने किसी तन्हाई वाली जगह का इंतखाब करना है। बिना किसी से बात किए हुए अमल के बारे में आपने किसी से बात नहीं करनी। फौरी तौर पे आपने मसल्ले पे बैठ के, क्योंकि नमाज फजर की नमाज अदा करने के फ़ौरन बाद आपने उठना नहीं है। आपने जिस जगह पे आपने नमाज फजर अदा की है उसी जगह पे बैठना है। बेहतर तो ये होना चाहिए कि वो जगह तन्हाई वाली होनी चाहिए, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपके साथ कोई बात ना करें और आप भी किसी से बात ना करें। अगर आपके पास मोबाइल है उसे ऑफ कर लें और आप हाथ में तस्बीह ले लें और बिल्कुल तन्हाई में और इस वजीफे और इस अमल के बारे में किसी को आगाह ना करें, किसी से तस्करा ना करें, किसी से जिक्र ना करें, क्योंकि अमल की तासीर राज में ही पोशीदा है। अमल का कबूल होना राज में ही पोशीदा है। आपने सबसे पहले अपने तमाम मकासद की, तमाम हाजात की, जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है, जो आपकी हाजत है, कर्ज की अदायगी में असबाब चाहते हैं, नेक और सालिह औलाद चाहते हैं, अगर शादी ब्याह में कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, आप अच्छे और बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें। ज़ाती घर चाहते हैं उसकी नीयत कर लें। किसी भी एतबार से कोई परेशानी है, कोई अगर खुदा न खास्ता खामद बीवी के दरमियान कशीदगी है, अल्लाह ना करे अगर तलाक तक नौबत आन पहुंची है तो बीवी चाहे तो वो कर सकती है, अगर वो हामद है वो कर सकता है। अपने तमाम आप चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान मिलाप शुरू हो जाए, इत्तेफाक शुरू हो जाए, एक दूसरे के बिना आप रह ना सको, फौरी तौर पे आप एक दूसरे की तरफ रुजू करें। आप ये नियत करके इस अमल का आप आगाज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी हाजत है, आप यानी कि बंद कारोबार के एतबार से करना चाहें, उस कारोबार में अल्लाह बरकत पैदा फरमाए, आरूज और तरक्की पैदा फरमाए। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, आप चाहे जिस मुल्क में हैं, आप चाहे इंडिया में है, पाकिस्तान में है, जापान में है, बांग्लादेश में, यूरोपियन कंट्री में, जिस जगह भी है, किसी देहात में है, किसी शहर में है, अगर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ऑफिस में है, दुकान कारोबार में, आप फौरी तौर पे आपने ये अमल करना है। नमाज फजर के फ़ौरन बाद आपने एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है? या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम को आपने तीनों नामों को एक शुमार करके पढ़ना है। ये ना हो कि या अल्लाह को इलादा, या रहमान को इलादा, या रहीम को इलादा। आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम सिर्फ एक बार हो गया, या अल्लाह या रहमान या रहीम 2 बार हो गया, या अल्लाह या रहमान या रहीम 3 बार हो गया, या अल्लाह या रहमान या रहीम 4 बार हो गया। आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम हाथ की उंगलियों पे पढ़ना चाहिए, तस्बीह के दानों पे पढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है, ना 11 से कम ना 11 से ज्यादा। तो जो फरमाइए, आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम को सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है, और या अल्लाह या रहमान या रहीम को सिर्फ आपने एक शुमार करना है। आपने इलायदा शुमार नहीं करना, तीनों नामों को एक शुमार करके आपने 11 मरतबा पढ़ना है। आज या अल्लाह या रहमान या रहीम को 11 मरतबा पढ़ते पढ़ते अल्लाह से 11 बड़ी से बड़ी हाजात मनवा लें। आज का खुसूसी अमल जो है उसका जो पहला हिस्सा है वो है या अल्लाह या रहमान या रहीम 11 मरतबा पढ़ के फौरी तौर पे आपने जो दूसरा अमल करना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो खास तस्बीह है, जो थंबनेल में मैंने इसका जिक्र किया है, या गनी होगा, आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फौरी तौर पे आपने हाथ में, दाएं हाथ में तस्बीह
تسبیح لے لیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ آپ نے یا غنی ہو، یا غنی ہو کا مطلب ہے بے پرواہ ذات، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں قرض کے اعتبار سے آپ بے پرواہ ہو جائیں، اللہ پاک قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے اعتبار سے آپ بے پرواہ ہو جائیں، اللہ آپ کو غنی فرما دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں بیماری کے اعتبار سے آپ بے پرواہ ہو جائیں، اللہ آپ کو صحت دے کے غنی کر دیں۔ اگر آپ کسی بھی اعتبار سے دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اگر خامد بیوی کے درمیان محبت چاہتے ہیں، اگر بیٹیوں کے اچھے رشتے چاہتے ہیں، وہ میری بیٹیاں خود یہ پڑھ سکتی ہیں، بیٹے پڑھ سکتے ہیں، میرے بھائی پڑھ سکتے ہیں، ان کے والدین پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یا غنیوں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ کس طرح آپ نے پڑھنی ہے؟ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے دل کی جو مراد ہے اس کی نیت کر کے، بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر کے، یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنی ہو دو بار ہو گیا، یا غنی ہو تین بار ہو گیا، یا غنی ہو چار بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح سے مراد یہ ہے کہ آپ نے 100 ٹائمز 100 دانوں والی ایک تسبیح آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ یا غنی ہو، 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 آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائمز یا غنیوں پڑھنا ہے۔ اور ہر دفعہ یا غنیوں کو پڑھنے سے پہلے اپنی تمام جتنی بھی جو بھی آپ کی حاجت ہے، ہر حاجت کی نیت باندھ کے، ہر مقصد کی نیت باندھ کے، اس کا پورے ہونے کی نیت باندھ کے، بیماری میں شفا چاہتے ہیں، قرض کی ادائیگی میں اسباب چاہتے ہیں، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، کاروبار چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، اگر آپ صحت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر کے یا غنی ہو، یا غنی ہو، یا غنی ہو، یا غنی ہو، آپ نے 100 دانوں والی ایک تسبیح کمپلیٹ پڑھنی ہے۔ مراد یہ ہے نہ 100 سے زیادہ نہ 100 سے کم، 100 ٹائمز 100 مرتبہ آپ نے یا غنیوں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ آپ نے پہلا عمل آپ نے جو ہے وہ آپ نے سیکھ لیا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، صرف 11 مرتبہ، یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل آپ نے یا غنیوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 ٹائمز یا غنیوں پڑھنا ہے، یہ دوسرا عمل ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آج کا آخری عمل واللہ خیر الرازقین، اے اللہ تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اب رزق کے اعتبار سے اگر آپ رزق چاہتے ہیں، اگر آپ مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانوں سے رزق کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، 7 نسلوں تک رزق کو پہنچانا چاہتے ہیں، غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے رزق کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، تو آج آپ نے نماز فجر کے بعد جو تیسرا عمل کرنا ہے واللہ خیر الرازقین، یہ ایک قرآنی آیت ہے، اس میں اللہ پاک کو مخاطب کیا گیا ہے، یا اللہ تو بہترین رزق دینے والی ذات ہے، واللہ خیر الرازقین، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ تو بہترین رزق دینے والی ذات ہے، تیرے پاس رزق کے بڑے خزانے ہیں، رزق کے تمام خزانے تیرے پاس ہیں۔ اب رزق میں دولت بھی ہے، رزق میں صحت بھی ہے، رزق میں جو ہے وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، رزق میں لباس بھی ہے، اچھے رشتے بھی ہیں، تمام چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے، تمام مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے آپ نے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، تو جو فرمائیے آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے واللہ خیر الرازقین، پوری ایک آیت کو آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ واللہ خیر الرازقین ایک بار ہو گیا، واللہ خیر الرازقین 2 بار ہو گیا، واللہ خیر الرازقین 3 بار ہو گیا، واللہ خیر الرازقین 4 بار ہو گیا۔ آپ نے واللہ خیر الرازقین کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائمز، نہ 11 سے کم نہ 11 سے زیادہ، 11 مرتبہ واللہ خیر الرازقین آج کا تیسرا عمل ہے۔ پہلا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دوسرا یا غنیوں کو آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے، اور تیسرا واللہ خیر الرازقین کو آپ نے
11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ عمل کا اختتام کرنا ہے۔ آج کے اس وظیفے کا آپ نے درود ابراہیمی کو جس طرح شروع میں ایک دفعہ پڑھا تھا، آخر میں ایک دفعہ پڑھ کے آپ نے یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو یا اللہ قبول فرما، یا اللہ جو میں نے مانگا اس کو تم مقدر فرما، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جو نہ مانگ سکا اس کو بھی تو عطا فرما، آمین ثم آمین۔